السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ ہر قسم کی عبادتیں صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے، اور تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں نازل ہوں، خاص کر کے ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہم کو صحیح دین، صحیح طریقہ معلوم ہوا ہے۔ دیکھیے بھائیو، اللہ کے فضل و کرم ہی سے ہم لوگ یہاں بیٹھ رہے ہیں۔ اس کا فضل اگر نہ ہوتا تو ہم لوگ یہاں بیٹھ کر کے کچھ دینی باتیں سیکھ نہیں پاتے، سن نہیں پاتے، پڑھ نہیں پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ہم کو ادا کرنا چاہیے، اس کا بڑا احسان ہے کہ ہم لوگ یہاں بیٹھ کر کے کچھ دینی باتیں سنتے ہیں۔ گزشتہ ہفتہ ہم لوگ امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سن رہے تھے، جس میں ایک حدیث کی شرح تھی، اور دو فتنوں کے بارے میں انہوں نے بہت ہی بہترین شرح کیا ہے۔ اس میں سے ہم لوگ کچھ اہم باتیں سن رہے تھے۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو زندہ رکھا تو ان کی ایک بہت ہی مختصر کتاب انشاءاللہ ہم لوگ سنیں گے آئندہ ہفتہ۔ آج کے جو درس میں ہم لوگ انشاءاللہ آج کچھ باتیں سنیں گے، ایک دو آیتوں کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سنیں گے، اور پھر ایک اصولی بات جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے، جو بہت ہی بنیادی اصولی بات ہے، ہم لوگوں کو بہت کام آنے والی بات ہے۔ اور پھر وقت رہا تو انشاءاللہ مسائل الجاہلیہ سے ایک دو مسئلے ہم لوگ سنیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ آیت کی تفسیر کچھ اس میں اہم نقطے آئیں گے، تو اس سے پہلے مختصر سا جو اصولی بات ہے اسی کو پہلے سن لیتے ہیں۔ بنیادی اصولی بات جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے۔ دیکھیے، ہمارے پاس قرآن و حدیث اور صحابہ اکرام کے طریقے کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اتنی بات یاد رکھنی چاہیے۔ قرآن، صحیح احادیث اور ہمارے اسلاف صحابہ اکرام، تابعین اور ان کے راستے پر چلنے والے لوگ، ان کے طریقے کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور دین کے نام پر کچھ ہونا بھی نہیں چاہیے۔ دین کے نام پر کچھ ہونا بھی نہیں چاہیے، وہی اصل دین ہے۔ قرآن، حدیث اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ، جس زمانے میں قرآن نازل ہوا اور اس کی تشریح، تفسیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور اس کو صحابہ اکرام نے سیکھا، سمجھا اور عمل کر کے بتلایا، اور ان کے شاگردوں نے نوٹ کر دیا۔ یہی اصلی صحیح دین ہے، اس سے جو بھی ہٹے گا گمراہ ہو جائے گا۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بات ہے، یہ سنن ابی داؤد کے اندر ہے۔ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 4611 کے اندر یہ موجود ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس اثر کو ذکر کیا ہے 4611 کے اندر، چیپٹر کا کیا نام ہے سنن ابی داؤد میں؟ کتاب السنہ، کتاب السنہ، باب لزوم السنہ۔ ایک بات، موٹی سی بات یاد رکھیے کہ حدیث کی کتابوں میں اگر کہیں نام آ گیا کتاب السنہ تو فوراً سمجھیے کہ عقیدے کا چیپٹر ہے۔ بس میں سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی آپ دیکھیے گا بخاری میں بھی کتاب السنہ ہے، تو جہاں بھی حدیث کی کتابوں میں کتاب السنہ چیپٹر آیا تو فوراً سمجھ جائیے کہ عقیدے کی بات ہوگی۔ یہ اصولی بات ہے، عقیدے کی بات ہوگی وہاں،
عقیدے سے تعلق رکھنے والی اور صحابہ کرام کا جو طریقہ تھا، منہج تھا، راستہ تھا، اسی طریقے کی بات ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو سنن ابی داؤد میں جو کتاب السنہ ہے اس میں عقیدے کی بات ہے، یعنی یہ جو بات ہم لوگ سننے جا رہے ہیں یہ معمولی بات نہیں، اس کا تعلق عقیدے سے ہے اور یہی ہمارا اصول ہے اور جینا مرنا اسی سے ہوگا۔ تو یہ سند جو ہے صحیح ہے۔ حضرت یزید بن عمیرہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اور یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں سے تھے، کہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کانا یجلسو مجلسن للذکر حین یجلسو، کہ جب بھی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کی مجلس میں بیٹھتے، وعظ کی مجلس میں بیٹھتے، تو یہ ضرور کہتے، کیا کہتے؟ اللہ حکم قس ہلک المرتابون، یہ کہتے، کیا کہتے؟ اللہ حکم قس ہلک المرتابون۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالی خوب عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا ہے اور فیصلہ کرنے والا ہے۔ شک کرنے والے ہلاک اور برباد ہو گئے، شک کرنے والے ہلاک اور برباد ہو گئے۔ دیکھیے، اللہ کے فیصلے میں جو بھی شک کرے گا وہ برباد ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، یہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر واعظ کی مجلس میں یہ کہا کرتے تھے، ہر واعظ کی مجلس میں یہ کہا کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک دن انہوں نے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ ذکر اپنے دوستوں کو سمجھاتے تھے، اور بڑے صحابہ کرام میں سے تھے معاذ بن جبل، علماء صحابہ کرام میں سے تھے۔ تو ایک دن مجلس میں انہوں نے نصیحت کیا، کہا دیکھو ان من ورائکم فتنہ، تمہارے بعد، اپنے ساتھیوں کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے بعد فتنہ ہوگا۔ بات یاد رکھیے کہ ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے اس کو عقیدے کے چیپٹر میں کتاب السنہ میں لایا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا کہتے ہیں کہ تمہارے بعد فتنے ہوں گے، اور اس فتنے میں کیا ہوگا؟ کہتے ہیں یکثر فیہ المال، اس میں مال بہت زیادہ ہو جائے گا، اس فتنے کے وقت میں مال بہت زیادہ ہو جائے گا۔ اور کیا ہوگا؟ ویفتح فیہا القرآن، قرآن کو کھول دیا جائے گا، قرآن کو کھول دیا جائے گا۔ قرآن کو جب کھول دیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ حتی یأخذہ المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغیر والکبیر والعبد والحر، یہاں تک کہ قرآن مجید کو مومن بھی پڑھیں گے، منافق بھی پڑھیں گے۔ دیکھیے، قرآن اتنا کھول دیا جائے گا کہ قرآن کو مومن بھی پڑھیں گے، منافق بھی پڑھیں گے، مرد بھی پڑھیں گے، عورت بھی پڑھیں گی، چھوٹا بھی پڑھے گا، بڑا بھی پڑھے گا، غلام بھی پڑھے گا اور آزاد بھی پڑھے گا، یعنی قرآن کو سب کوئی پڑھیں گے۔ اور زمانہ کیا ہے؟ فتنے کا۔ بات سمجھیے، فتنے کا زمانہ ہے، مال کی کثرت ہے۔ دیکھیے، تعلق دونوں کا ہے۔ کیوں پڑھیں گے آپ سوچ لیجیے۔ پہلے مال کا ذکر آیا، اس کے بعد قرآن کھول دیا جائے گا، اور اس میں مومن بھی قرآن کو پڑھے گا، منافق بھی قرآن کو پڑھے گا، مرد عورت چھوٹے بڑے اور غلام آزاد سب قرآن پڑھیں گے، سب قرآن پڑھیں گے۔ تو اس طریقے سے ہوگا۔ جب ایسی حالت ہو جائے گی تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَيُوشِكُ قَائِلٌ أَن يَقُولُ، اب کہنے والا اس زمانے میں یہ کہے گا، دیکھیے کیا کہے گا؟ مَا لِلنَّاسِ لَا يَتَّبِعُونِ، ارے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ میری پیروی نہیں کرتے ہیں؟ دیکھیے اللہ اکبر، یہ دیکھیے یہاں خرابی ہے، یہی سے خرابی کو یاد رکھیے۔ لوگ سب کوئی قرآن پڑھیں گے، یہاں تک کہ کہنے والا کیا کہے گا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ میری پیروی نہیں کر رہے ہیں، میرے پیچھے پیچھے نہیں چل رہے ہیں، کیا ہو گیا ہے لوگوں کو، کیا ہو گیا ہے؟ اور کیا کہے گا؟ وَقَدْ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ، حالانکہ میں نے تو قرآن پڑھا ہے، لوگ میری بات کیوں نہیں سن رہے ہیں، میرے پیچھے کیوں نہیں سن رہے ہیں، میرے پیچھے کیوں نہیں چل رہے ہیں؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ پہلے تمہارے بعد فتنے کا زمانہ ہوگا، اور فتنے میں یہ سب ہوگا،
فتنے میں یہ سب ہوگا. سب کوئی قرآن پڑھیں گے اور یہاں تک کہ کہنے والا کیا کہے گا, لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, میری بات کیوں نہیں سن رہے ہیں, میری اتباع کیوں نہیں کر رہے ہیں, حالانکہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں, حالانکہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں. تو پھر کہے گا ما ہم بمتبعی حتی ابتدع لہم غیرہم, یہ لوگ میری بات سنیں گے نہیں, میری اتباع نہیں کریں گے. ایک کام کرنا پڑے گا. دیکھیے آدمی کیا کرے گا اس وقت, کہے گا کہ دیکھو یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ اس طرح سے میری اتباع نہیں کریں گے, میں ان لوگوں کے لیے بدعت ایجاد کروں گا, میں ان لوگوں کے لیے بدعت ایجاد کروں گا. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک کہا اور پھر کیا کہا, فَإِيَّاكُمْ, تم لوگ خبردار رہو, تم لوگ خبردار رہو, بچ جاؤ. وَمَبْتُدِعَ, اس آدمی سے بھی خبردار رہو اور جو بدعت پیدا کی گئی اس سے بھی خبردار رہو, بچ جاؤ. جو بھی بدعتیں پیدا ہوگی اس سے بچ جاؤ. کیوں بچ جاؤ, فَإِنَّ مَبْتُدِعَ ضَلَالَةٌ, جو بھی بدعتیں پیدا کی جائے گی سب گمراہی ہوگی. حالانکہ قرآن پڑھا جائے گا, قرآن پڑھا جائے گا, اور کیا کہا, جو بھی بدعتیں پیدا کی جائے گی سب گمراہی ہوگی. احذرکم زیغۃ الحکیم, دوسرا نقطہ انہوں نے کہا کہ میں تم لوگوں کو ڈرا رہا ہوں کسی سے, حکیم کی غلطی سے. لوگ کہتے ہیں نا حکمت سے کام لو, حکمت سے کام لو. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت کہا تھا کہ حکیم کی غلطیوں سے بچ کر رہنا. دیکھیے حکیم کی غلطیوں سے بچ کر رہنا. کیوں, فَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَقُولُ كَلِمَةَ الضَّلَالَةِ عَلَى لِسَانِ الْحَكِيمِ, کیونکہ کبھی کبھی شیطان حکیم کی زبان سے گمراہی کی بات بولتا ہے. حکیم کی زبان سے شیطان کبھی کبھی گمراہی کی بات بولتا ہے. وَقَدْ يَقُولُ الْمُنَافِقُ كَلِمَةَ الْحَقِّ, اور کہا کہ کبھی کبھی منافق آدمی بھی حق کا کلمہ بولتا ہے, حق کا کلمہ بولتا ہے. تو یہ ڈرا رہے ہیں دیکھیے کہ معاملہ بالکل الٹا ہو جائے گا. ایک حکیم آدمی جس کو لوگ ہوشیار, سمجھدار, عقل مند سمجھتے ہیں, وہ بھی غلطی کرے گا. اور غلطی کیسے کرے گا, کبھی کبھی شیطان اسی زبان پر غلطی کروا دے گا. اور جو منافق جو غلطی ہی پر ہے کبھی کبھی حق بول دے گا. دیکھیے اللہ اکبر, معاملہ کتنا گڑبڑ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے, بات کو سمجھیے کہ اتنا خطرناک بات ہے کہ دیکھیے یہاں رک جائیے اور سمجھیے کہ ایک حکیم, اس کی شرح میں شمس الحق عظیم آبادی رحمت اللہ علیہ نے عون المعبود کے اندر لکھا ہے کہ اس سے مراد علماء ہیں. بات میں آ رہی ہے, حکیم سے مراد علماء ہے, یعنی علماء بھی غلطی کر جائیں گے, علماء غلطی کر جائیں گے. حالانکہ وہ قرآن حدیث جانتے ہیں لیکن غلطی کر جائیں گے, لوگ اسی غلطی پر عمل کرنا شروع کریں گے. اور منافق جو باطل دین پر ہے وہ حق بول دے گا تو کیا سمجھیں گے لوگ, ارے یہ تو حق آدمی ہے, اس کے عقیدے کو مان لیں. تو دیکھیے دونوں طرف سے لوگ پھنسیں گے, بات سمجھ میں آ رہی ہے. اب آگے بڑھیے. تو اس طریقے سے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو حضرت یزید بن عمیرہ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ما یدرینی, مجھ کو معلوم بھی تو نہیں ہے, کیسے پتا چلے گا کہ حکیم آدمی گمراہی کا کلمہ بول رہا ہے اور منافق کبھی کبھی حق بولتا ہے, کیسے معلوم ہوگا؟ تو انہوں نے کہا بلا, ہاں ایسی ہی بات ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بات ایسی ہی ہے, فتنے جب ہوں گے تو یہ معاملہ الٹا ہو جائے گا. ایک کام کرو, اجتنب من کلام الحکیم المشتہرات التي يقال لها ما هذه, حکیم کی ان مشہور باتوں سے بچو جن کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ یہ کیا بول دیا, یہ کون بولیں گے؟ آپ شمس الحق عظیم آبادی رحمت اللہ علیہ کی عون المعبود میں دیکھیے کہ علماء ٹوکیں گے, روکیں گے کہ یہ کیسے بات بول دیا انہوں نے, یہ کیسے بات بول دیا. تو ایسی باتوں سے بچو جس کے بارے میں علماء رد کرتے ہیں, ایسی باتوں سے بچ جاؤ. وہ غلط بات ہوگی, اس کی اتباع نہ کرو. اگر کوئی آدمی حکیم ہے, سمجھدار ہے, بہت دانا ہے, جس کو لوگ بہت ہوشیار سمجھتے ہیں,
اگر وہ غلطی کر بیٹھے اور علماء کہیں کہ یہ کیسی بات اس نے کہہ دیا، تو اس بات سے اب بچ جاؤ، اس کی پیروی نہیں کرنا، وہ گمراہی کی بات ہوگی، وہ گمراہی کی بات ہوگی۔ اور کبھی منافق بھی حق بات بول دے گا، منافق بھی حق بات بول دے گا، تو کہتے ہیں کہ دیکھو اگر وہ عالم پھر پلٹ آئے اپنے سیدھے راستے پر تو اس کو چھوڑنا نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ رجوع کر لے۔ کیوں رجوع کرے گا؟ کہتے ہیں کہ کیونکہ فَإِنَّ عَلَى الْحَقِّ نور، حق میں نور ہوتا ہے، حق میں جو بھی آدمی حق پر رہتے ہیں تو وہ نور پر ہوتے ہیں۔ یہ پوری بات ہے۔ آپ چاہیں تو سنن ابی داؤد کی اس روایت کو جو 4611 میں ہے اطمینان سے پڑھیے اور سمجھیے اس کو، معمولی بات نہیں، بہت بنیادی بات ہے، بہت بنیادی بات ہے۔ یہاں جو اہم نقطہ ہے سمجھنے کا وہ یاد رکھیے کہ جو بھی اللہ کے فیصلے پر شک کرتا ہے وہ ہلاک ہو جائے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اللہ کے فیصلے پر جو بھی شک کرے گا وہ ہلاک اور برباد ہو جائے گا۔ اور دوسری بات، فتنے کا زمانہ جب ایسا خطرناک ہوگا، مال بہت پھیل جائے گا اور قرآن سب کو ہی پڑھیں گے۔ کیا یہ زمانہ نہیں ہے؟ کیا یہ زمانہ نہیں ہے؟ آپ دیکھیے شیعہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، بریلی بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، اور بدعتی بھی قرآن پڑھ رہا ہے، اہل حق بھی قرآن پڑھ رہا ہے، پکا سچا مومن بھی قرآن پڑھ رہا ہے، قادیانی بھی قرآن پڑھ رہا ہے۔ سب کوئی قرآن پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ لیکن کیا کیے؟ سب نے الگ الگ طریقہ بنایا کہ نہیں بنایا؟ سب نے الگ الگ طریقہ بنا لیا۔ کیوں؟ قرآن پڑھ پڑھ کر کے کچھ لوگوں نے تو قرآن کو رکھ ہی دیا اور سمجھا کہ اب اس کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کو رکھ دیا۔ کیوں بولے تو اس روایت میں یہ بات ہے کہ اب قرآن سب کوئی پڑھیں گے تو سوچیں گے کہ میری اتباع کیوں نہیں کر رہے ہیں، اب ان لوگوں کے لیے نیا کچھ بدعت پیدا کرنا پڑے گا، نیا بدعت پیدا کرنے والا کیا جائے گا، اور نیا بدعت پیدا بھی کرے گا وہ، اور وہ قرآن پڑھنے والا ہوگا اور نئی بدعت پیدا کر دے گا اور لوگوں کو اپنی طرف بلائے گا۔ حالانکہ بلانا کس کی طرف چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ لیکن آج اسے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ہر ایک لوگوں نے الگ الگ نیا 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 طریقہ بنا لیا اور اسی کی طرف بلا رہے ہیں۔ قرآن کو لپیٹ کر کے چھوڑ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لپیٹ کر کے چھوڑ دیا، یہاں تک کہ نماز کو بھی نام دے دیے حنفی نماز، حنفی نماز، تبلیغی نماز اور شیعہ نماز، اذان کو بھی شیعہ اذان اور قادیانی طریقہ، سب الگ الگ طریقے کی طرف بلا رہے ہیں۔ یہی ہے اس روایت میں، تو معمولی بات نہیں ہے۔ آپ کی پوری دنیا کی گمراہی کو تول سکتے ہیں اس روایت کے ذریعے سے، پوری دنیا کی گمراہی کو آپ تول سکتے ہیں۔ اور ایک بات معلوم ہوئی کہ جو ہے شیطان بدعتیں بلواتا ہے علماء کے ذریعے سے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے یہاں ایک مثال دیکھیے، علماء سب کوئی اپنے اپنے گروپ کے علماء کو فالو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے چکر میں پھنس کر کے صحیح دین چھوڑ دیے۔ اہل حق علماء ایک طرف ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اور قیامت تک رہیں گے، جس دن یہ ختم ہو جائیں گے اس دن قیامت ہی آ جائے گی۔ لیکن باطل علماء نے جو بربادی پھیلایا ہے، ایک مثال میں دیتا ہوں۔ دیکھیے شیعہ نے کتنا خطرناک پھیلایا، اور آج وہ ابھی مار لے رہے ہیں اور گالی دے رہے ہیں صحابہ کرام کو۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے، کیا ہے؟ آپ تفسیر العیاشی جو شیعہ کی تفسیر ہے، اس کے اندر شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کفر ابلیس سے بڑا تھا۔ بات میں آ رہی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا لکھا کہ ان کا کفر ابلیس سے بھی بڑا تھا۔ اسی وجہ سے یاد رکھیے جب قرآن مجید میں طاغوت کی بات آتی ہے تو حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کو مراد لیتے ہیں شیعہ، کہ طاغوت سے مراد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو ان کی کتابوں نے، ان کے علماء نے یہ بتا دیا اور اسی کے چکر میں پھنس گئے، اور یہاں تک کہ کہا کہ اس سے بھی بڑا ہے، اگر بڑا نہیں تو ابلیس کے برابر تو ضرور ہے، ابلیس کے برابر تو ضرور ہے۔ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ابلیس عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ کی طرف سے ہو رہی
جو عذاب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ کا عذاب ہو رہا ہے، تو ابلیس دیکھ کر کے یہ کہتا ہے کہ یہ کون آدمی ہے، پوری دنیا کو میں گمراہ کیا ہوں اور مجھ کو اتنا عذاب نہیں ہو رہا ہے، اس کو اتنا عذاب ہو رہا ہے، کیا بڑی غلطی کر دیا۔ ابلیس یہ کہتا ہے، شیعوں کی کتاب میں یہ بات ہے اور یہ پڑھتے رہتے ہیں وہ لوگ۔ تو کبھی بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہوگی محبت، ان کو خلیفہ اول مانیں گے، حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان تو اتنا مضبوط تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ اگر کوئی آدمی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر شک کرے تو اس زمین پر اور کون ہے ان کے ایمان پر نہ شک کیا جائے؟ کوئی ہے؟ کس کے ایمان پر اب یقین کیا جائے؟ تو اتنا خطرناک دیکھیں گمراہی پھیلا دیا نا، اسی کے چکر میں پیچھے جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں، سب اسی طریقے سے مسئلہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک کتاب ان کی ہے انوار النعمانیہ، شیعہ کی کتاب الانوار النعمانیہ، تو اس میں ہے کہ شیعہ شیخ ان کے علماء کا یہ عقیدہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ وہ مخنث تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ مخنث بولے تو ہم لوگ صاف زبان میں جس کو ہجڑا کہتے ہیں۔ اب سوچئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے؟ مخنث تھے، اور اللہ تعالیٰ ایسی باتوں ہم زبان سے نکال رہے ہیں ان کے رد کے لیے، اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ نہ کر دے۔ کتنی بڑی بات، ان لوگوں نے کتنا غلط یہ کر دیا، عقیدہ گڑھ لیا کہ، اور آگے اسی کتاب میں ہے کہ بلکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی بیماری تھی کہ لواطت پر مجبور ہو جاتے تھے۔ استغفر اللہ، لواطت بولے تو جانتے ہیں، لوط علیہ السلام کی قوم جو غلطی کرتی تھی، مرد زنا کر لیتے تھے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بیماری لگ گئی تھی اور مجبور ہو جاتے تھے، ایسے کرنے پر وہ مجبور ہوتے تھے۔ استغفر اللہ، کتنا غلط عقیدہ، جن کے زمانے میں قرآن نازل ہوا اور ان کے رائے کے مطابق بھی اللہ نے قرآن نازل کیا، اتنا غلط عقیدہ یہ کہاں سے آیا؟ سب لوگوں نے اپنا اپنا طریقہ بنا لیا۔ جب قرآن کے ذریعے سے ان کو بلایا جائے گا تو اب قرآن کے ذریعے سے اتباع کریں گے تو ان کی طرف لوگ نہیں جائیں گے نا، تو اب کیا کیے؟ اپنا طریقہ گھڑنا شروع کیے۔ بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا عقیدہ ان لوگوں نے گڑھ لیا؟ اس کے اندر انوار النعمانیہ کے اندر بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اکثر زندگی بت کی پوجا کرتے ہوئے گزری ہے، بلکہ اسی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی گردن پر بت لٹکائے ہوئے رہتے تھے، اور جب سجدہ کرتے تھے تو اسی بت کو سجدہ کر لیتے تھے۔ اب یہ باتیں وہ لوگ اسلام سمجھتے ہیں، آپ یقین مانیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام نبیوں سے افضل مانتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام نبیوں سے افضل مانتے ہیں، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ علیہم السلام، ان سب سے افضل مانتے ہیں۔ اب سوچئے یہ عقیدہ وہ لوگ بنا لیے ہیں، قرآن و سنت میں کہیں عقیدہ یہ نہیں ہے۔ اس طریقے سے بہت سارے لوگوں نے اپنے فرقوں نے لوگوں نے غلطی کیا اور اسی پر پورے لوگ چلتے پھرے، اور آج توفیق ہو رہی ہے، اللہ جس کو بچاتا ہے وہی بچتے ہیں، ورنہ بھیڑ لگی ہوئی کہ نہیں لگی ہوئی؟ بھیڑ لگی ہوئی ہے نا۔ اسی طریقے سے یہ لوگ لکھنے والے پڑھے لکھے نہیں تھے، ایسے لکھ دیے، ان پڑھے اور لکھ دیے، تو کیا معلوم ہو رہا ہے کہ دیکھیے فتنے کے زمانے میں سب قرآن پڑھیں گے، سب تو قرآن پڑھیں گے، لیکن وہ جو صحابہ کا منہج ہے، طریقہ ہے، اس طریقے پر نہیں رہیں گے، نیا طریقہ ایجاد کریں گے اور شیطان گمراہ کر کے علماء سے غلطی کروائے گا اور اسی غلطی کے پیچھے لوگ پڑیں گے۔ حالانکہ یہ ہونا چاہیے، دیکھیے کوئی بھی عالم کی اپنی بات دین نہیں ہوتی، دین قرآن اور حدیث کا نام ہے، صحابہ اکرام کے طریقہ کا نام دین ہے۔ کوئی عالم اگر کوئی اپنی طرف سے کچھ غلطی کر رہا ہے اس پر ہم کو اتباع کرنا ہی نہیں، یہی گمراہی کا راستہ ہے۔
تو یہ بات ہے. اور منافق حق بولے گا, لوگ اس ایک حق کو دیکھ کر کے دھوکے میں پڑ جائیں گے اور اس سے دین کو قبول کر لیں گے, اس سے دین کو قبول کر لیں گے. کتنے لوگ جماعت المسلمین بنے کہ نہیں بنے, کتنے لوگ قادیانی بن گئے کہ نہیں بن گئے, کتنے لوگ اخوانی بنے کہ نہیں بنے, کتنے لوگ ڈاکٹر اسرار کے پیچھے پڑے کہ نہیں پڑے, کتنے لوگ مودودی کے پیچھے پڑے کہ نہیں پڑے. کیا قرآن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اترا تھا وہ قرآن اب نہیں ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہی تھی وہ حدیث نہیں ہے؟ جس طریقے سے صحابہ کرام نے سمجھا تھا وہ دین ختم ہو گیا کیا؟ ختم ہوا ہے؟ نہیں ختم ہوا ہے. ان سب کے رہنے کے باوجود بھی گمراہی ہے کہ نہیں؟ کیوں گمراہی ہے؟ ادھر لوگ نہیں آ رہے ہیں, کم لوگ آ رہے ہیں اور زیادہ لوگ ادھر ادھر گمراہی میں پھنسے ہوئے ہیں. تو بہت بڑا مسئلہ ہے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ جو ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے, کیا سمجھ رہے ہیں کہ صرف حضرت عمر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے کہا؟ نہ. اور ایک روایت دیکھیے, اس بات کو امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا دیکھیے, اس بات کو امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سنن کے اندر ذکر کیا ہے. 220 نمبر کی روایت میں سنن دارمی کے اندر ہے اور یہ صحیح ہے. امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ہدایت الروات کے اندر 250/9 نمبر کی روایت میں اس بات کو ذکر کیا ہے. ہدایت الروات امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مشکات کی تخریج ہے, مشکات کی تخریج ہے, اس کے اندر 250/9 کے اندر یہ روایت موجود ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان و تلبیس الجہمیہ کہ جہمیہ کے شک اور جو دھوکہ ہے اس کی وضاحت ایک کتاب لکھے ہیں. اس کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ روایت محفوظ ہے, یہ روایت محفوظ ہے. بہرحال وہ روایت کیا ہے؟ حضرت زیاد بن حدیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا, هل تعرف ما يهدم الاسلام. دیکھیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو یاد رکھیے ذہن میں, اور نقصان کتنا بڑا ہوگا اس سے سمجھیے. عالم کی غلطی سے نقصان کتنا بڑا ہوگا, حکیم کی غلطی سے نقصان کتنا بڑا ہوگا, میں نے وضاحت کر دیا. اور اس بات کو اس سے سمجھیے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, هل تعرف ما يهدم الاسلام, کیا تم جانتے ہو کہ اسلام کو کون سی چیز ڈھا دے گی, گرا دے گی. دیکھیے اسلام ایک عمارت ہے, اس عمارت کو کون سی چیز برباد کر دے گی اور گرا دے گی. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیاد بن حدیر رحمۃ اللہ علیہ سے کہا. تو انہوں نے کہا مجھ کو معلوم نہیں ہے, مجھ کو معلوم نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہدم ذلت العالم, اسلام کی عمارت کو گرانے والی پہلی چیز ہے عالم کی گمراہی, عالم کی غلطی. ایک عالم اگر غلطی کر دیا, لوگ اسی کے پیچھے پڑ گئے, تو اتنا خطرہ ہو سکتا ہے کہ اس کا اسلام ہی خطرے میں پڑ جائے گا, اس کا اسلام ہی خطرے میں پڑ جائے گا. تو پہلی چیز کہتے ہیں کہ ذلت العالم, عالم کی غلطی. اب یہاں اللہ اکبر سوچیے, غور کیجئے کہ ایک عالم سے جب اتنی غلطی ہو سکتی ہے جبکہ اس نے قرآن حدیث سیکھا ہے. جو قرآن حدیث سکھائے نہیں تو وہ کیا کرے گا بھائی؟ لوگوں کو سر چھیل دے گا, وہ لوگوں کے سر چھیل دے گا دین کے نام پر. اور یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اسی وجہ سے جب عالم کی غلطی کی وجہ سے دین اسلام گر جائے گا تو جاہل کی کتنی بڑی غلطی ہوگی. اگر وہ دین کی باتیں کرنا شروع کرے اور کچھ نہیں جانتا ہے اور لوگوں کو اپنی طرف بلانا شروع کرے تو کتنا بڑا مسئلہ کھڑا کر دے گا وہ. اس بات کو سمجھیے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے, وہ کہہ رہے ہیں. اور دوسری بات کیا کہتے ہیں, وجدال المنافق بالکتاب, منافق قرآن کے ذریعے سے جھگڑا کرے گا لوگوں سے, قرآن کے ذریعے سے جھگڑا کرے گا. بحث مباحثہ مناظرہ آج کل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بحث مباحثہ قرآن کے ذریعے سے کرے گا وہ منافق آدمی. حالانکہ منافق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, کہ منافق آدمی جہنم کے سب سے نیچے حصے میں ہے, نیچے حصے میں ہے. لیکن وہ قرآن اتنا پڑھے گا کہ دوسرے سے لڑے گا, قرآن کی دلیلیں دے گا. اب سوچیے, قرآن کی دلیلیں دے گا تو کتنی بڑی گمراہی پھیلائے گا. قرآن کی دلیل دے گا, قرآن سے دلیل دے گا اپنے عقیدے کی,
اپنے عقیدے اپنے مسلک جس دین پر ہے اس سے وہ قرآن کی دلیل دے گا، قرآن کی دلیل دے گا۔ کتنے لوگ قرآن مجید کی دلیل الٹے سیدھے مفہوم نکال کر کے گمراہ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ جتنے بھی فرقے بنے ہیں قرآن مجید، اب دیکھیے جماعت المسلمین وسماکم المسلمین کے ذریعے سے گمراہ ہوئے کہ نہیں؟ یہ مسئلہ ہے۔ اسی وجہ سے یاد رکھیے میرے بھائیوں، دین صحیح وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اور صحابہ کرام کا طریقہ، تابعین کا طریقہ، اور جو بھی اہل حق اسی پر چلے ہوئے آ رہے ہیں وہی صحیح دین ہے، اس کے علاوہ کوئی صحیح دین ہے ہی نہیں۔ تو دوسری بات یہ تھی کہ منافق اللہ کی کتاب کے ذریعے سے جھگڑا کرے گا، اور تیسری بات حکم الائمۃ المضلین، گمراہ حاکم کا فیصلہ۔ ایک حاکم جب پورے ملک کا حاکم بادشاہ بن گیا ہے اور وہ گمراہ ہے، سوچئے وہ گمراہ ہے، اگر وہ فیصلہ کرے گا تو سب لوگ گمراہ ہوں گے کہ نہیں؟ اس کی مثال آپ یاد رکھیے، معتصم باللہ جب بادشاہ بنا، ہارون رشید کے زمانے میں بھی ان کا بیٹا مامون، جب وہ معتصم باللہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اسی زمانے میں تھے، حاکم لوگوں کو پکڑ کر یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن کو مخلوق مانو ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے، اور قتل کیا جا رہا تھا، پورا اعلان کر دیا پوری حکومت میں کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، یہ مخلوق ہے۔ اور اس کے چکر میں مامون رشید جو بڑے عالم تھے ان کا لڑکا بھی پھنس گیا، اور اس نے بھی یہی مسئلہ کھڑا کر دیا ہے، اور کتنے اہل حق کو قتل کروا دیا گیا۔ تو ایک حاکم جب گمراہ ہو جاتا ہے اور وہ فیصلہ کرتا ہے تو اسلام کو بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے، اسلام کی عمارت گر جانے کی طرح ہوتی۔ یہ تین چیزیں بہت خطرناک ہے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اور کس صحابی نے کہا، دیکھیے اور ایک صحابی کا ہم لوگ تذکرہ سن لیتے ہیں۔ اور ایک صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بات ہم لوگوں نے سنا، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی ایک، اور اس کی نسبت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی طرف ہے۔ اعلام الموقعین ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ بات ہے۔ اور اسی طریقے سے ابو نعیم الاصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حلیۃ الاولیاء، اور ایمان ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اعلام الموقعین کے اندر یہ بات ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یا معاشر العرب، اے عرب کے لوگوں، کیف تصنعون بثلاث، جب تین چیزیں ہو جائے گی تو تم کیا کرو گے، حالت تمہاری کیا ہوگی؟ تین چیزیں کیا ہوگی؟ کہتے ہیں کہ دنیا تقطع اعناقکم، دنیا تمہاری گردن کاٹے گی، اتنا فتنہ ہوگا کہ دنیا تمہاری گردن کاٹ دے گی، دوسری چیز ذلت عالم، عالم کی غلطی، عالم کی گمراہی، اور تیسری چیز جدال منافق بالقرآن، منافق آدمی قرآن سے جھگڑا کرے گا، مناظرہ کرے گا، بحث مباحثہ کرے گا، اس وقت تم لوگ کیا کرو گے؟ اتنا یہ فتنہ ہوگا، دیکھیے یہ فتنہ ہوگا، اور اس وقت تم لوگ کیا کرو گے؟ تو ان کے پورے ساتھی خاموش رہے۔ تو اب یہ جواب دینے لگے، دیکھو اما العالم فإن اهتدى فلا تقلدوه دینکم، دیکھیے کہے کہ اگر عالم ہدایت پر بھی ہوگا تو تمہارے اپنے دین میں اس کی تقلید نہیں کرنا۔ دیکھیے یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے، دیکھیے کیا کہتے تھے کہ دیکھو اگر عالم ہدایت پر بھی ہے اپنے دین میں اس کی تقلید نہیں کرنا۔ تقلید کس کو کہتے ہیں؟ بغیر دلیل کے کسی کی بات کو مان لینا۔ اتباع کس کو کہتے ہیں؟ اتباع کہتے ہیں قرآن اور سنت کی دلیل ہو اور وہ کہے تو اس کی بات کی پیروی نہیں بلکہ قرآن اور سنت کی اتباع ہوتی۔ بات میں آ رہی ہے، میں کوئی بات بتاؤں اور اس پر دلیل دے دوں تو آپ کو یقین ہوگا، تو میری بات پر یقین نہیں، وہ دلیل کی وجہ سے آپ کو یقین ہوگا۔ بات میں آ رہی ہے، لیکن تقلید میں ہوتا ہے کہ بغیر دلیل کے بات کو مان لینا،
بغیر دلیل کے بات کو مان لینا. ایک عالم اگر حق پر بھی ہے اور کچھ بتا رہا ہے بغیر دلیل کے، تقلید نہ کرو، تقلید نہ کرو. یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتلا رہے ہیں. جب فتنے کے زمانے میں ہوگا تو ایسے دلیل، اسی سے اللہ اکبر، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ لوگوں نے ہو سکتا ہے بار بار سنا ہوگا. انہوں نے کیا کہا؟ جو آدمی بغیر دلیل کے دین سیکھتا ہے، جو آدمی بغیر دلیل کے دین سیکھتا ہے، اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی رات کے اندھیرے میں لکڑی چننے کے لیے گیا، رات کے اندھیرے میں لکڑی چننے کے لیے گیا، لکڑی چن رہا ہے اور سانپ کو بھی لکڑی سمجھ کر کے اٹھا لیا اور لکڑی میں باندھ کر کے لا رہا ہے اور سانپ اس کے سر پر ڈس رہا ہے. بغیر دلیل کے علم سیکھنا اسی طرح ہے. بات سنا آ رہی ہے؟ بغیر دلیل کے علم سیکھنا کیسے ہے؟ ایک آدمی بیوقوف کتنا ہے کہ رات میں لکڑی چننے کے لیے جا رہا ہے، رات میں لکڑی چننے کے لیے جا رہا ہے، اس کو لکڑی اور سانپ میں فرق نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، اور لکڑی سمجھ کر کے سانپ کو بھی اٹھا لے رہا ہے اور اپنے سر پر اٹھا کر کے آتا ہے اور سانپ اس کو کاٹ رہا ہے. دیکھیے، سانپ کے کاٹنے سے آدمی مر جائے گا، لیکن بغیر دلیل کے دین سیکھیں گے ایمان ہی خطرے میں پڑ جائے گا، ایمان ہی خطرے میں پڑ جائے گا. تو یہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے. تو یہ بات حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عالم اگر ہدایت پر بھی ہے تو اپنے دین میں تم اس کی تقلید نہیں کرنا، تقلید نہیں کرنا. آج کل تو جو تقلید نہیں کرتے اس کو تو مسلمان ہی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، مسلمان اہل حق ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. جو بھی تقلیدی فرقہ ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر تقلید کرو گے تو صحیح ہو ورنہ نہیں. یہ مسئلہ ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقلید سے منع کر رہے ہیں. اگر عالم حق پر بھی ہے اس کی تقلید نہ کرو دین میں. اب سوچئے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، یہ آج کل بولنے والے حق پر ہیں. کون حق پر ہیں؟ آپ خود فیصلہ کریں. دوسری بات انہوں نے کیا کہا کہ ان فتنا فلا تقطعوا منہ اعمالکم، اگر اس کی غلطی ہو گئی اور پھر رجوع ہو گیا وہ، تو تم اس سے تعلق کو توڑ مت لو. اگر عالم ہدایت پر ہے، دیکھیے، اگر عالم ہدایت پر ہے، اس سے کچھ چوک ہو گئی پھر رجوع کر لیا، تم اس سے رشتہ مت توڑ لو، اس سے رشتہ مت توڑ لو. فإن المومن یفتن، کیوں کہ مومن فتنے میں پڑ جاتا ہے کبھی کبھی. اللہ اکبر. دیکھیے، مومن کبھی کبھی فتنے میں پڑ جاتا ہے، ثم یتوب، پھر معلوم ہوتا ہے تو توبہ کر لیتا ہے. کیوں بولے تو اس کے پاس جو حق ہے وہ ٹارچ کام کرتا ہے، اس سے پہچان لیتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. اور کتنا ایسے ہوتا ہے، کتنا ایسے ہوتا ہے. تو کہتے ہیں وَأَمَّا الْقُرْآنُ فَمَنَارٌ كَمَنَارِ الطَّرِيقِ، دیکھو قرآن منارہ کی طرح ہے. مینار، جو راستے پہ مینار لگے رہتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ یہ راستہ کہاں جا رہا ہے، یہ راستہ کہاں جا رہا ہے. قرآن اسی طریقے سے منارہ کی طرح ہے، یہ صاف واضح راستہ بتائے گا کہ یہ راستہ سیدھا وہیں جاتا ہے. قرآن اسی طریقے سے منارہ کی طرح ہے. فما عرفتم منہ فلا تسألوا عنہ احدا، جب قرآن کے ذریعے سے کچھ تم جان لو تو کسی کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں. قرآن مجید کے ذریعے سے تم کو کوئی مسئلہ معلوم ہو گیا، جان لیا، تو اب کسی کو مت پوچھو. وما شککتم فیہ فکلوہ الی عالمہ، جب تم کو کوئی شک معلوم ہو دین کے اندر تو قرآن کے عالموں کے پاس اس شک کو لے کر جاؤ. دیکھیے، اپنا جو ڈاؤٹ ہے اس کو کہاں لے کر جانا، اس کو کہاں لے کر جانا؟ کہتے ہیں الی عالمہ، اس قرآن کے جو عالم ہیں اس کے پاس لے کر جاؤ. ایسے نہیں کہا کہ جو عالم نہیں ہے ایسے ہی خالی تقریر کر لیتے ہیں اس کے پاس چلے جاؤ اور ڈاؤٹ پوچھو. ڈاؤٹ نہیں، وہ اور ڈاؤٹ میں پڑا دے گا، وہ ڈاؤٹ کلیئر نہیں کرے گا اور ڈاؤٹ میں پھنسا دے گا. او کہتے ہیں کہ اوکلو علمہ الی اللہ، اپنے اگر کسی کو ڈاؤٹ ہے تو اس ڈاؤٹ کو اللہ کے علم کی طرف پلٹائے، اللہ کی طرف پلٹائے، فیصلہ کرا لے. کہتے ہیں امت دنیا، رہی بات دنیا جو تمہاری گردن کاٹ دے گی، کہتے ہیں کہ امت دنیا فمن جعل اللہ الغنى فی قلبہ فقد افلح، رہی بات دنیا کی، اللہ تعالیٰ نے جس کو مالداری مقدر کر دیا تو اس کے دل میں اگر محتاجی کو ختم کر دیا، اس کے دل سے محتاجی ختم کر دیا، وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا. کسی آدمی کو یہ سمجھ لیا، اس یقین ہو گیا کہ دنیا کی ضرورت مجھ کو نہیں ہے،
جتنا اللہ نے دیا بس کافی ہے، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ اور کہتے ہیں وَمَن لَا، اگر ایسا نہیں ہے فَلَيْسَ بِنَافِيَةٍ دُنْيَاهُ، تو دنیا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، دنیا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، گردن کٹنا ہی کٹنا ہے۔ تو یہ فتنے کے زمانے کے بارے میں ہمارے اسلاف صحابہ کرام نے اتنی رہنمائی کیا ہے۔